تو تمہارے چہروں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ تم جو ہو اہل سنت کے سچے مطلب داعی ہو اور سچے صوفی ہو. لیکن تمہارے یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رفضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام سے دشمنی رکھنا، ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ رفضیت ہے. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین گرامی، جیسا کہ آج پورا بونڈر کٹا پڑا ہے اجمیر شریف کے مجاوروں کے تعلق سے، آئیے اس تعلق سے ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے مجیب الرحمان رہبر. ان سے ہم تھوڑی گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہ اجمیر شریف میں جو یہ بوال کٹا ہوا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے بات کہنے کی جو ہے وہ اجازت دی اور موقع عنایت فرمایا. اس کے لیے آپ سب کا شکریہ. دیکھیے گا کہ اجمیر شریف کے مجاور ہوں یا کسی بھی درگاہ کے مجاور ہوں، مجاور جو ہیں وہ درگاہ شریف کے یوں سمجھیں کہ خدام کی حیثیت سے وہاں پر کام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں لوگوں کی. ساتھ ہی جن درگاہوں پر یہ مجاوری کرتے ہیں یا جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ جو درگاہیں ہیں وہ اہل تصوف کی درگاہیں ہیں، صوفیوں کی درگاہیں ہیں. اور صوفی جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صوفی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے. یہ بات بنیادی ہے، آپ یاد رکھیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ تصوف کا چولا اوڑھ کر کے جو ہے وہ اہل اسلام کو بہکایا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے. تو اصل تصوف یہ ہے اور حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، اور جو صوفی شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو وہ صوفی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. دوسری بات، اجمیر شریف میں جو مجاور ہیں، جب ان کے ہم عمل کو دیکھتے ہیں اور ان کے افعال و کردار کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے اہل تصوف کے حلقے میں نظر نہیں آتے. ان کے جو اعمال ہیں، ان کے کردار ہیں، ان کے اخلاق ہیں، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ صوفی ہوں اور ان کے کام صوفیوں والے ہوں. جی، خاص کر کے جو ہے انہوں نے بریلی شریف کے علماء کرام کو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کہ جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے یا بریلوی حضرات سے ہوتی ہے، تو جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کے یہاں پر آپ کو نہ دیوبند یعنی نہ دیوبندی معاملات ملیں گے، نہ وہابی معاملات ملیں گے. کل ملا کر کے جو شریعت مطہرہ کے خلاف عقائد و نظریات ہیں اہل سنت کے یہاں وہ بالکل نہیں ملیں گے. اب جو جن سے انہیں چل ہے، خاص کر علماء بریلی سے چل کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء بریلی صحابہ اکرام کے وفادار، انبیاء اکرام کے وفادار، ان کی ناموس کے محافظ ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب فکر کے لوگ ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے صحابہ اکرام کی ناموس پر جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے یا انبیاء اکرام کی ناموس پر ڈنڈی ماری ہے. اور ان کی جو عبارتیں ہیں یا جو ان کی باتیں ہیں وہ صحابہ اکرام، اولیاء اعظام اور انبیاء اکرام کی ناموس پر پہرا دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب رہی بات اجمیر کے مجاوروں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث سب کے جو ہیں وہ دلدادہ ہیں، سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بخوشی ملتے ہیں، اور یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتحاد کے داعی ہیں، اتحاد کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اجمیر کے مجاور ہیں ان کی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور بہت سارے ایسے افعال ہیں جو شریعت مطہرہ کے یکسر خلاف ہیں، جن پر ہمیشہ علماء حق، علماء اہل سنت، یعنی وہ علماء کے جن کا تعلق بریلی سے ہے یا یوں سمجھیں کہ اعلی حضرت سے ہے، یا جو اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ پکڑ کرتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں، اور اسی چیز سے یہ لوگ نالا رہتے ہیں، جو ہے یہ پریشان رہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ گرفت کرتے ہیں اور ہماری پکڑ کرتے ہیں، ہمارا تعاقب کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہ علماء بریلوی سے چل کرتے ہیں. جی، داڑھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے یہاں پہ بالکل اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل ایسے صاف چکنے رہتے ہیں. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ داڑھی کتنی سنت ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ ایک بہت مطلب جو ہے تفصیلی بحث ہے. لیکن اہل سنت و جماعت میں اور احناف علماء کے ایک بڑے گروہ کا، بلکہ حنفی فقہ میں جو ہے وہ داڑھی کو ایک مشت داڑھی جو ہے وہ واجب مطلب کہی گئی ہے.
پھر بھی اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی داڑھی واجب نہیں ہے، اگر اس پر یہ شکوہ کریں یا اعتراض کریں تو کم سے کم سنت رسول تو ہے داڑھی، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کے باوجود اگر تم صوفی ہو اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صوفی ہیں، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے، تو تمہارے چہروں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے تھا کہ تم جو ہو اہل سنت کے سچے مطلب داعی ہو اور سچے صوفی ہو. لیکن تمہارے افعال، تمہارے کردار، تمہارے چہرے اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے، اس بات کا دعویٰ ان سے نہیں ہوتا، اس بات کا اظہار ان سے نہیں ہوتا کہ تمہیں صوفی کہا جائے. اور یہ ایک انتہائی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے کہ اپنے چہروں سے سنت مصطفیٰ کو جو ہے یہ لوگ کھرچ کر کے پھینک دیتے ہیں. جی امیر معاویہ کے تعلق سے انہوں نے کچھ کہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتفاق علماء کرام وہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے. ان کی صحابیت میں کسی کو کوئی بھی شک ہے نہیں ہے، اور جو شک کرے اس کا جو شک ہے وہ لائق اعتنا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی میری نظر میں وہ صحابی رسول نہیں ہے تو کسی کا قول نہیں مانا جائے گا، بلکہ جمہور کا قول مانا جائے گا. اور جمہور علماء کرام جو اہل سنت علماء ہیں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے معزز محترم مکرم صحابی رسول ہیں. اب جس طرح تمام صحابہ کرام عزت و احترام کے لائق ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعظیم و احترام کے لائق ہیں. جس طرح دیگر صحابہ کرام کی شان میں توہین کرنے والا جو ہے وہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو ان کی توہین کرے گا وہ گمراہ و بد مذہب ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے جو ہے وہ ہمارا مطلب اہل بیت ہمارے ہیں، یا جو یوں سمجھے کہ اہل بیت ان کی پراپرٹی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت ہمارے ہیں. جو سچے سنی ہیں اہل بیت ان کے ہیں، صحابہ بھی انہی کے ہیں. اور صحابی چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر جو ہے وہ وعدہ فرمایا گیا ان کے ساتھ. اس لیے کسی بھی صحابی پر طعن و تشنیع کرنا، تبرہ کرنا یہ سنیت نہیں بلکہ یہ رافضیت ہے. اور جب انہیں رافضی کہا جاتا ہے اجمیر کے مجاہروں کو، تو پھر وہ اس پر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں رافضی کہہ دیا گیا. بھائی رافضیت نام ہی، ایک بات میں آپ کو اور کہوں، یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہہ دیا گیا. یہ غلطی ہے بنیادی. وہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام سے دشمنی رکھنا، ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ رافضیت ہے. اب جس کا بھی قول، جس کا فعل، جس کا عمل، جس کی تحریر، جس کی تقریر سے اشارتاً کنایتاً جو ہے یا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی صحابی رسول پر جو ہے وہ تانا نظر آئے، اس کی تحریر میں کوئی تشنیع ہو، کوئی تانا ہو، کوئی تبرہ ہو یا کوئی ہلکا لفظ ہو، تو اس پر جو ہے یہی حکم لگایا جائے گا کہ وہ رافضیت سے جو ہے وہ ملوث ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ رفض سرایت کر چکا ہے. اس لیے جو لوگ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ نالا نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی اس حقیقت کو قبول کریں کہ ہمارے اندر رافضیت جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے. اس لیے اجمیر کے وہ مجاور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس درگاہ پر ہیں تو صاحب ہم ایسی جنت میں چلے جائیں گے. ان سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ جن صحابہ اکرام کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، برا نہ کہو، تم نے انہیں برا کہا، تم نے انہیں گالیاں بکی، تم نے ان پر جو ہے رافضیوں والے الزام لگائے، شیعوں والے الزام لگائے، اس لیے تمہیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا. لہٰذا میں تمام ہی اپنی اہل سنت و جماعت کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اجمیر شریف جائیں اور وہاں پر جا کر کے جو ہے عزت و احترام کے ساتھ حاضری دیں. آخر میں جاتے جاتے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بار اور اس سے پہلے بھی اجمیر کے مجاہروں نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر بہت سا واویلا مچایا اور اعلیٰ حضرت کے نعرے پر بہت واویلا مچایا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نعرے سے علاوہ بغض و حسد کے اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہے. اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بغض و حسد نہ ہو. اگر آپ کا دل بغض اور حسد سے گندا ہے، پراگندہ ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو صوفی نہیں کہہ سکتے، آپ صوفی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں. پھر ان سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ سلام جو ہے لکھا ہی تو اعلیٰ حضرت نے ہے، کوئی اپنے اوپر تو لکھا نہیں، اپنے آقا کے اوپر لکھا ہے نا. یہ دیکھیے سلام جو ہے اگر جب آپ سلام کو پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت
रहमतुल्लाह ताला अलैह का सलाम हो, चाहे आपका कलाम हो, वो इश्क मुस्तफ़ा में डूबा हुआ होता है, इश्क मुस्तफ़ा में डूबा हुआ होता है। आप पढ़ सकते हैं। और आला हजरत की तहरीरात का तो तुर्रा इम्तियाज ये है कि अपने तो अपने, अगर दुनिया का कोई भी इंसान उसे पढ़ता है, कोई बेगाना पढ़ता है, तो वो भी अपना होता हुआ नजर आता है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से तो बोझ दावत का मसला ही नहीं बनता भाई। उन्होंने तो मज़ारात का और सूफियों का, अहले तसव्वुफ का बहुत बड़ा, उनकी ज़ात पर जो है, उनकी नामूस पर बहुत बड़ा पहरा दिया है। जिस वक्त औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाने को शिर्क कहा जा रहा था, औलिया किराम से इस्तिगासे को शिर्क कहा जा रहा था, और मज़ारात पर जाने वालों को मुशरिक कहा जा रहा था, ऐसे वक्त में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन तमाम इल्ज़ामात के तारों पोद बखेर करके रख दिए थे और सही सही इस्लाम की तस्वीर को पेश किया था। और वही लोग आज इमाम अहले सुन्नत के नारे से चिढ़ रहे हैं। ये अलावा बुग़्ज़ व दावत के, हसद के और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अजमेर के उन मुजाबिरों को अपना क़िबला फ़िक्र दुरुस्त करना चाहिए, अपना फ़िक्र का क़िबला दुरुस्त करना चाहिए। अगर वो ये सोचते हैं कि उनके नारा न लगने देने से या उनकी जो है वो मुखालफत करने से फाजिल बरेलवी का जिक्र कम हो जाएगा, उनका चर्चा कम हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी नासमझी है। इमाम अहले सुन्नत आज सुन्नियत के लिए पहचान बन चुके हैं और शान बन चुके हैं। ये हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह के रसूल ने बनाया है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ये इज्जत रब की तरफ से है। इसलिए आला हजरत के कलाम से, उनके सलाम से, उनकी तहरीरों से, उनकी तसनीफात से, तालीफात से, तहक़ीक़ात से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कह करके उनकी तसनीफात को दिल से लगा लेना चाहिए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे गुलाम की तहरीरात है। तो आप देख रहे थे अभी ये जो इंटरव्यू हुआ, बहुत प्यारे अंदाज में हजरत ने समझाया। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये तहकीक और जो ये वीडियो है इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।